اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'mineen, this is me Sayyida Anam Naqvi with my khawar Sayyida Aruj Naqvi, and we are here once again with another knowledgeable program, and it's going to be based on the life of Hazrat Masuma Qum salawatullah salamu alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. As you all know that we are going to discuss the biography of Holy Masum alayhi salam, jo ke wa'da tha hamara whenever there is going to be a date of wilada or shahada, you will definitely be blessed with the فضائل and مصائب of اہل بیت علیہ السلام. وہ باتیں کہ جو نریٹ زیادہ نہیں کی جاتی، ان کے علمی مقامات، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کے حرم اور ان حرم کی فضاؤں میں سانس لینے کا کیا ثواب ہے. all the virtues and the virtues of the city of the Qum which is a center of Islamic studies, کہ جہاں پر ایسا شہر کہ more than 400 امام زادے وہ وہاں پر ہیں، وہ مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، جتنے بھی جب امام رضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین کہ جب مولا نے ہجرت کی تھی خراسان کی جانب، مدینہ سے مولا کو لایا گیا تھا، تو ان کے ساتھ بہت سے علماء نے اور فقہاء نے کی تھی ہجرت. اور یہ اس دور سے اب تک یہ مومنین کا اور محبان اہل بیت کا اور علم والوں کا ایک مرکز بن گیا کہ علم کے جتنے پیاسے ہوتے ہیں وہ اس بارگاہ میں آتے ہیں. دین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. امام علیہ السلام said, home of the Ahlul Bayt alayhi salam and the sanctuary of the Shia is the city of Qum. Allahu Akbar. Then Imam Raza alayhi salam and Imam Sadiq alayhi salam and Imam Taqi al-Jawad alayhi salam are imams of Ahlul Bayt alayhi salam, have narrated number of narrations regarding the status of Hazrat Masuma Qum salawatullah salamu alayhi and regarding the merits of the city of Qum in terms of knowledge. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہ علم کے طالب نظر آئیں گے وہاں پر، اور وہ اپنے کلاسز کے لیے علماء آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے قم کی سٹی میں، جس کے بارے میں باب الحوائج نے کہا قم از دا سٹی آف دا جورسٹ اینڈ دا اسکالرس، کہ یہاں پر ہی آپ کو تمام تر ہر دنیا کا جو علم کا خزانہ ملے گا. جتنے بھی میں میرٹس آپ کو بتا رہی ہوں کہ all the merits of the city of Qum, it all surrounds towards one dome, and that is the golden dome of the sister of Imam Raza alayhi salam, Imam Musa Kazim alayhi salam's daughter Bibi Masuma Qum salawatullah salamullah alayha. All the merits of the Qum revolves around this one golden dome. تو ہمارا بہت صلوات ہے، درود ہے، سلام ہے بی بی کی ذات پہ. آج بی بی کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں فضائل، کرامات، ان کی بایوگرافی اور عروج ان کے حوالے سے واقعات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور علماء نے ان کے مقام مرتبے پہ کیا کہا وہ. اور آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت حدیث کے ساتھ کہ اگر آپ اور ہم انشاءاللہ پروردگار ہمیں لے کے جائے حرم جناب معصومہ قم میں، کہ ان کی زیارت لگی ہوئی، اور زیارت کے وہ الفاظ ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، کہ حضرت معصومہ قم سے التجا کی جاتی ہے کہ پروردگار کا حضور ہماری شفاعت فرما دیجئے اور جنت کے لیے سفارش فرما دیجئے. اور وہ ہستیاں دیکھیے کہ جن کو جنت کی سفارش کا کہا گیا، ان میں جناب معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہ کا وہ مقام ہے کہ ان کی زیارت میں یہ جملہ شامل ہے. اور امام نے فرمایا ہے کہ جو میری آل میں سے، میری نسل میں سے میری پوتی ہوں گی اور وہ قم میں دفن ہوں گی، وہ شیعوں کی اور اپنے محبان کی، اپنے چاہنے والوں کی اس طرح سے سفارش کر سکتی ہیں کہ ان پہ جنت واجب ہو جائے اگر کوئی ان کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے. ایسی معرفت جیسے معرفت رکھنے کا حق ہو. بڑا ہی لطیف یہاں پہ نقطہ ہے کہ معرفت رسول خدا کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین کہنے کو دیکھیں، معرفت میں اور پہچان میں فرق ہوتا ہے. تمام تر رسول کے پاس بیٹھنے والے، ان سے سوال کرنے والے سب کے سب با معرفت نہیں تھے.
پہچان رکھتے تھے کہ یہ نبی خدا ہے، لیکن ان میں حضرت سلمان بھی تھے۔ سلمان در سیدہ کی معرفت رکھتے تھے، سلمان مقام رسول خدا کی معرفت رکھتے تھے، سلمان علی مرتضیٰ علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے، سیدہ کی اس پاک گھرانے کے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ معرفت سیدہ ایسی رکھی کہ سیدہ کے گھر میں سلمان نے چکی بھی چلائی ہے، اور حضرت زہرا کے ہاتھ کی بنی روٹی بھی کھائی ہے، اور جناب زہرا کی ہوئی تسبیح بھی سنی ہے۔ اسے کہتے ہیں معرفت، کہ کوئی آئے ملے اور آپ کو سمجھے کہ اچھا آپ فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں آپ کے دادا ہیں، یہ معرفت نہیں، یہ پہچان ہے۔ معرفت ہوتی کہ وہ شخص جس سے آپ ملے ہیں وہ شخص اپنی ذات میں کیا ہے اور اللہ نے اسے کس چیز سے نوازا ہے۔ تو یہاں پر آغاز میں کرتی ہوں چھٹے امام کی حدیث سے کہ اللہ ایک حرم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حرم مکہ ہے، پھر پیغمبر خدا حرم رکھتے ہیں اور پیغمبر کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام بھی حرم رکھتے ہیں، اور مولا کائنات کا حرم کوفہ ہے۔ شہر کم کیا ہے؟ ایک کوفہ صغیر ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے 3 دروازے تو شہر کم کی جانب کھلتے ہیں، اور کہا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک خاتون کی جن کی شہادت کم میں ہوگی ان کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں آج فضائل کا، کہ بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے 1 ذی القعدہ، اول ذی القعدہ، اور ان کی شہادت کی تاریخ اس میں ایک تو 4 ربیع الاول بھی ملتی ہے، 10 ربیع ثانی۔ ہم آج کر رہے ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے اپنی جانب سے بی بی کو خراج تحسین اپنا درود و سلام پیش کر رہے ہیں، ان کے فضائل ہدیۃً بارگاہ سیدہ میں اور بارگاہ حضرت معصومہ میں، بارگاہ حضرت امام ہشتم میں، اور اہل بیت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو 1 ذی القعدہ کو جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد 11 ذی القعدہ کو مولا کی ولادت ہوتی ہے، امام ہشتم کی، تو اسے کہا جاتا ہے یہ عشرائے کریمہ ہے۔ تو کریمہ اہل بیت سے مانگو یا ان کے بھیا سے مانگو، تو کریمی کا ہی اشرا ہے کہ وہ اتنے کریم ہیں کہ اپنی ولادت کی تاریخ میں آپ کو بہت نوازتے ہیں۔ عروج کیا فضائل پیش کرنا چاہیں گی بی بی کی شان میں؟ انم میں فضائل تو پیش کروں گی ہی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اس بات کی بھی معرفت ہو اور یہ زیادہ سے زیادہ سپریڈ بھی کیا جائے کہ بی بی سے توسل کیسے کریں اور کیا مانگنا چاہیے۔ ہم زیادہ تر یہی مانگتے ہیں، اپنی دنیاوی ضروریات جتنی بھی دنیا سے ریلیونٹ حاجات ہوتی ہیں زیادہ تر تو وہی طلب کیا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر تو میں یہ توسل کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے بی بی سے توسل کر سکتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت عرصہ دراز کی بات ہے کہ قم میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا قم میں۔ اب جتنے بھی علماء تھے اس وقت 70 علماء ایسے تھے جو بہت زیادہ تعظیم رکھنے والے، بہت زیادہ عزت کے حامل، اور 70 علماء میں سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہم میں سے کون سا اس قابل ہے کہ بی بی کے در پہ جا کے ان کے توسل سے دعا سبحان کرے۔ اللہ، سبحان اب ان 70 علماء میں سے بھی 7 علماء کا انتخاب کیا گیا کہ ہم میں سے بھی 7 آپ ایسے معتبر علماء جائیے جو بی بی کے در پر جا کے دعا کریں۔ اب ان 7 میں سے بھی 3 کا انتخاب کیا گیا جو کہ سادات تھے، کہ آپ سید ہیں، آپ ہم سے بھی زیادہ معتبر ہیں، آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے رتبہ ملا ہے، تو آپ تینوں جائیے اور بیوی کی توسل سے دعا کیجئے کہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ اب یہ تینوں عالم جو ہیں بیوی کے روضے کی طرف جاتے ہیں اور جا کر جالی کو تھامتے ہیں اور بیوی سے توسل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی خواب میں آتے ہیں تو قریب ہی ایک کہتے ہیں قبرستان نو کے نام سے ایک قبرستان ہے بی بی کے روضے کے قریب، جہاں پہ علماء، فقہا اور بہت زیادہ جو ہے معتبر عالم جو ہے وہ مدفون ہیں، اور وہاں پر کیا ہے ایک مرزا قمی ہے کہ جو غیر سادات عالم دین ہے، اور بہت زیادہ ان کی جو ہے عبادت اور ریاضت اس قدر تھی کہ جب یہ بی بی سے توسل کر رہے تھے اور ان کی آنکھ لگی تو ان کے خواب میں مرزا قمی آئے کہ جو کہ قریب کے ہی قبرستان نو میں دفن تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ آپ بی بی سے ان چیزوں کی دعا کر رہے ہیں کہ جو میں بھی آپ کو عطا کر سکتا ہوں، میں بی بی کے در کا غلام ہوں، بی بی کے در کا جاروب کش ہوں، میں پھر بھی آپ کو بیماری سے شفا چاہیے آپ مجھ سے مانگ لیں، آپ کو صحت چاہیے مجھ سے مانگ لیں، بڑے بڑے آپ کو رزق فقیر چاہیے اور علماء جو مرجع ہیں وہ اس بارگاہ سے علم حاصل کرتے اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ بے شک، اب رزق حاصل کرنا ہے تو مجھ سے کریں، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بی بی سے طلب کرتے ہیں، ان کے توسل سے طلب کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا اور جیسے ہی یہ کہا تو ساتھ ہی ان کی آنکھ کھلی،
اور کیا دیکھتے ہیں کہ کم میں بارش اور اتنی بارش کے قحط ختم ہو گیا. پہلے اتنے کم میں بارش نہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے جو ہے بی بی کے توسل سے جو دعا کی تھی, بی بی کا بھی وہ نماز شکر ادا کی اور شکریہ ادا کی, اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا, اور پھر بی بی کی بارگاہ میں بھی جو ہے ہدیہ نماز پیش کی. اور اس کے بعد احصال ثواب کی نیت سے اسی مرزا قمی کو جو کہ غیر سادات عالم تھے, ان کو بھی ہدیہ کی, ان کو بھی احصال ثواب کی نیت سے 2 رکعت نماز ہدیہ کی کہ بھائی ان کی وجہ سے ان کے توسل سے بھی دعا قبول ہوئی. اب جب یہ کہا تو کہ یہ عالم دین ان میں سے 3 میں سے ایک جو تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بی بی سے مانگ رہے تھے, لیکن ہمیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بامعرفت تھے, یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ بی بی سے کیا مانگنا چاہیے, بی بی سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے کہ ہم دنیاوی چیزیں مانگتے اور ان کے تو غلام ایسے ہیں کہ یہ ابھی واقعات ہم کریمہ اہل بیت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ بی بی کے غلام ایسے ہیں, بی بی کے چاہنے والے علموں میں اور فقہ میں اور مرجع میں وہ آپ کی سفارش کر سکتے اور آپ کے حق میں دعا کرتے, تو کیا ہی مقام ہوگا. اور اسی طرح کے واقعات آپ کو امام ہاشم کے بارے میں بھی ملیں گے کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کہ ان کے خدام نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی آیا مولا کی بارگاہ میں شفا کے لیے اور ان خداموں نے بھی مولا کے لیے بارگاہ میں سفارش کر دی تو وہ ان کی قبول ہوئی ہے. یہ اس بارگاہ کا اثر ہے کہ یہاں پر مجتہدین اور علماء فرماتے ہیں کہ حرم معصومہ کم کی فضا میں سانس لینا بھی عبادت ہے. اور بے شک یہ جو عالم دین کا میں ابھی ذکر کری تھی, انہوں نے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم بی بی سے کیا مانگیں, انہوں نے پھر ایک 40 دن کا عمل کیا, عبادت کرتے رہے, صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں بی بی سے کیا مانگوں. دوبارہ سے مرزا قمین کے خواب میں آئے اور کہا کہ سید صاحب آپ نے 40 دن لگا دیے مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بی بی سے کیا مانگنا چاہیے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب تم غیر سادات ہو, سادات کو تنگ کرتے ہو, تم مجھے پہلی رات ہی بتا سکتے تھے عبادت کی. تو انہوں نے کہا میں بتا تو سکتا تھا, لیکن اگر آپ کی عبادت میں خلل آ جاتا, آپ ذکر خدا نہ کرتے تو آپ کو کبھی معلوم نہ ہوتا. میں چاہتا تھا کہ آپ عبادت خدا سے نہ رکیں, اب 40 دن کی مکمل عبادت کریں پھر میں آپ کو بتاؤں. تو کہا کہ مانگنا ہے تو حق شفاعت مانگیے, مانگنا ہے تو قیامت کے دن بی بی سے ان کی شفاعت مانگی, اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. یہ جہاں بے حد فضائل ہے کریمہ اہل بیت کے, ان میں سب سے بڑا جو فضل ہے ان کا, وہ طاہرہ بھی ہیں, وہ کریمہ بھی ہیں. and امام رضا علیہ السلام ریفر ٹو ہر ایز معصومہ, کہ یہ میری معصومہ ہے. اور مریم آل محمد کہا, زینب رضا کہا اور حمیدہ کہا. ان کو کہا کہ یہ وہ دختر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کہ ان کی تمام بیٹیوں میں کہ 21 بیٹیاں, اور مختلف روایات ہیں, ہر روایت میں مختلف ذکر ہوتا ہے, لیکن امام کی 21 بیٹیاں ایک روایت کے مطابق, اور ان میں معصومہ کم کا یہ مقام ہے کہ کہا کہ یہ ہیں راشدہ. راشدہ means who is wise in nature and mature. کہا یہ حمیدہ ہیں, حمیدہ who praises اللہ, کے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں. اور کہا کہ سب سے پیورسٹ ہیں, طاہرہ ہیں. پھر کہا زینب رضا ہیں, یہ امام رضا علیہ السلام کے لیے ویسے ہی بہن ہے جیسے جناب زینب کبریٰ سید الشہداء کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پھر مولا نے پیار سے معصومہ کہا, اور اہل بیت نے ان کے معجزات, جیسے عروج ابھی بتا رہی تھی, اتنی کریمی انہوں نے اپنے چاہنے والوں پہ برسات کی کریمی کی کہ جتنے بھی واقعات ہم پیش کریں, آپ تاریخ الٹ کر دیکھ لیں, آپ کو بے حد ملیں گی مثالیں, اور علماء کے مشاہدہ کیے ہوئے معجزات اور کرامات ملیں گے جو زائرین جاتے ہیں, زائرین اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں معجزات کے. یہاں تک کہ ہم نے بھی الحمدللہ وٹنس اور یہ ہم وہ تمام واقعات جو ہیں بی بی سے ریلیونٹ جو آج بتا رہے ہیں, یہ کچھ ریکارڈڈ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں, فوراً سے ان کی وہ سٹیٹمنٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا, آپ نے کس ہستی کو دیکھا. جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر دوں ذرا. بے حد کرامت کے واقعات ہیں, وہ اپنے زائر کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی. اور یہ تو بہت بڑے بڑے واقعات ہیں کہ علماء آتے ہیں آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی, کیونکہ علم کے لیے, اور جتنے بلند مقامات انہیں علمی چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے عالم بھی آ کے اس در سے خیرات مانگتے ہیں. اور اگر یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے یہ سن رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے کم میں جا کے جناب معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی, تو آپ بہت بڑے علم کے اس پورشن سے آپ سمجھ لیں محروم ہیں کہ جو بی بی آپ کو عطا کر سکتی تھی. آپ کی یاداشت کا مسئلہ اور اب آنکھوں کی بینائی اگر پرابلم ہے,
اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ اور آپ کی نظر بے حد ضروری ہے آپ کی پڑھائی کے لیے, تو حضرت معصومہ کم کے لیے یہ فرامین, یہ ارشادات, یہ روایات میں ملتا ہے. بڑے عظیم علماء گزرے ہیں کہ جو یہ ذکر کرتے ہیں. میں ابھی نام ریفرنس سب دے دوں گی سننے والے تاکہ اس معجزہ پر یقین بھی کریں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم معصومہ کم میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین میں جایا کرتا تھا, کیونکہ میرے جو ڈاکٹر تھے آئی سائٹ کے, انہوں نے بول دیا تھا کہ میری آنکھ کا جو ہے اس میں موتیا اتر آیا اور مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ سکتا. تو یہ کرامت ہے کہ حاج آقائے مہدی صاحب مقبرہ عالم الصلاح ہے, یہ صحن میں ہوتے تھے مولا کے اور بی بی کے خادم ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے میں چشمے ذوف محسوس کر رہا تھا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی. ڈاکٹرز کے پاس گیا, معلوم ہوا کہ آنکھ میں موتیا ہے, اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہر روز زیارت کو جانے لگا. یہ تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو نظر کے مسئلے سے دو چار ہیں, تو اس زری میں ضرور جائیے جہاں پر شفا ہی شفا ہے. تو کہا زری کی تھوڑی سی ڈسٹ کو لیتا تھا, ذرا سی, یہ عقیدہ, یہ ایمان ہے. اور جب تک آپ کا کسی چیز پہ فیتھ نہیں ہوگا آپ اس کے ریزلٹس کیا دیکھیں گے. ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا سرجری چاہیے, لیکن یہ بی بی کے حرم کی تھوڑی سی گرد لیتے تھے اور اپنی آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے. کہا یہ عمل باعث بنا کہ میری آنکھوں کی کمزوری برطرف ہو گئی. یہ عمل ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ آج تک چشمے کے بغیر میں قرآن اور مفاتح الجنان تلاوت کر رہا ہوں. اور آپ کو یہ روایات بڑے آرام سے مل جائیں گی. یہ تاریخ کم مقدسہ میں یہ علماء گزرے ہیں جنہوں نے یہ واقعات ہم سے نقل کیے ہیں. یہاں پہ ساتھ ہی میں پیش کر دوں, عروج نے کہا کہ دنیاوی چیزیں نہ مانگے, جب مانگے تو شفاعت مانگے. تو دیکھیے شفاعت کا وہ مقام ہے اہل بیت کو جو پروردگار عالم نے دیا ہے. کہا کہ روز محشر اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام و جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اگر یہ بھی سفارش کریں, 14 معصومین کے علاوہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں حق شفاعت دیا گیا, اور اتنا عظیم حق شفاعت دیا گیا اور اتنا کثیر دیا گیا ہے. کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام, جناب خدیجہ, مشرق و مغرب تک مومنین کی تعداد ہے, ان کی شفاعت بھی کر دیں تب بھی ان کا حق شفاعت باقی رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کے علاوہ کہا کہ معصومین میں کون سی اور ہستیاں ہیں چہاردہ معصوم کے علاوہ جن کو بے حد بلند مرتبہ اور جن کے بارے میں خود ائمہ معصومین نے ان کے فضائل رقم کیے. تو وہ ہستی باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کہ مولا سجاد علیہ السلام معصوم تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روز محشر ہمارے چچا عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہوگا کہ تمام شہداء اور صدیقین و صالحین یہ غبطہ کھائیں گے. ایک ہے فخر, ایک ہے غرور, لیکن شہداء غبطہ کریں گے حضرت باب الحوائج کے فضائل اور مقام کو دیکھ کر. جہاں میں نے کہا مشرق و مغرب تک شفاعت, تو باب الحوائج وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ سیدہ سے کہا جائے گا رسول خدا سے کہ پوچھئے آپ کی دختر سیدہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیں ہیں. تو سیدہ جو سب سے عظیم شفاعت پیش کریں گی جس سے تمام امت جو ہے شفاعت پا سکتی ہے, وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قلم ہوئے بازو ہیں. ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلاموں کے مصائب کے مقام پر آ گئے کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے اس دین کو سیراب کیا. باب الحوائج قمر بنی ہاشم, معصومین نے ان کے فضائل پیش کیے کہ مولا کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ادب و احترام میں. پھر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ, ان کو اتنا بلند مقام ملا. اور پھر حضرت معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ کو اتنا بلند مقام ملا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت واجب ہے اس شخص پر کہ جو حق معرفت رکھتے ہوئے اور معرفت رکھتے ہوئے ہماری پھوپھی کی کم میں زیارت کر دے. عروج اور کیا بی بی کی شان میں پیش کرنا چاہیں گی؟ بہت سے واقعات ہیں جن میں میں فضیلت تو سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے بھی زائر جاتے ہیں اور اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین علیہ آمین. زینب سلام اللہ علیہ پاک, جناب زینب سلام اللہ علیہ پاک بی بی کے روضے کی زیارت کریں. شام میں جائیں, ایران میں جائیں, ایران میں مولا رضا کی مشہد میں, اور مقام امام زمانہ علیہ السلام کی, اور جناب بی بی معصومہ قم کی, اور پھر سید الشہداء کی زیارت, مولا عباس کی زیارت کو جائیں, اور مولا امیر کی بھی. یہ تو دعا ہے. اور یہ کہ آپ کو بھی مولا نصیب کریں, ہمیں بھی, کہ یہاں علماء کے جو ہیں, میں یہ بتانا چاہوں گی ایک دن نہیں, کچھ علماء نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے صرف اس کام کے لیے, علم اور دین کے ساتھ ساتھ, کہ وہ بی بی کے روضہ کی صفائی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, مختص ہے کر دیا ہے. اور ایک دن ہفتوں میں کچھ ایسے بھی دن آیا کرتے ہیں کہ جہاں ابھی میں نے پکچر بھی دیکھ رکھی ہے اس کی,
کہ علماء جو ہے جیسے اسمبلی ہوا کرتی ہے، اکٹھے ہوا کرتے ہیں ایک محفل کی طرح، اور وہ ہم نے وٹنس کیا ہے اور ذاتی مشاہدہ کہ وہ ایسا روح پرور منظر تھا کہ ہم حرم میں ہی فجر کے بعد وہ منظر دیکھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آج اس کا لطف لے کر جائیں گے. کہ زیارت پہ جب ہم تھے تو نماز فجر کے بعد ہم بھی دیکھتے تھے کہ علماء جو ہیں باقاعدہ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈسٹرز اور جھاڑو اور جو بھی صفائی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس رکھی ہوتی تھیں، اور صبح صبح وہ تلاوت قرآن پاک کے بعد نماز فجر کے بعد تیار ہوتے تھے کہ اس سے اول تو کوئی کام ہی نہیں نماز کے بعد، نماز اور قرآن کے بعد تو اول کام یہ کہ بی بی کے روزے کی صفائی کی جائے. اور شفاعت انم نے کہا کہ بی بی کے روزے کے خادم تھے جن کے انم نے واقعہ بیان کیا کہ اپنی جو ہے بی بی کے روزے سے جو ہے ڈسٹ لے کر وہ خاک لے کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے، ان کی بینائی واپس آ گئی تھی تو علماء ان کپڑوں سے جس سے صاف کیا کرتے تھے اس کو تبرکات کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا کرتے. آپ ضرور جائیں اور خود جا کر مشاہدہ کریں، اس حرم کی برکتیں سمیٹیں اور کریمہ اہل بیت سے کرامت لیجئے، ان کا کرم و فضل مشاہدہ کیجئے جو ان کے در سے شفایاب ہوئے ہیں. ذرا وہ منظر جو عروج نے ابھی پیش کیا کیا ہی عظیم منظر ہوتا ہے. اگر کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ آگے آپ کو جا کر دکھا سکیں. ہم نے جب زیارت کی تو الحمدللہ کیونکہ عبادت کا مقامات ہیں تو زیادہ تو نہیں لیکن کچھ ہم نے کلپس ضرور بنائے تھے، زندگی کی یادیں ساتھ ہوں اور اتنے خوبصورت حرم کی یادیں. تو کبھی صبح صادق کا جو آغاز ہے نا آپ ان حرموں میں دیکھیں، آپ حرم مشہد میں دیکھیں، آپ حرم کم میں دیکھیں، آپ حرم نجف میں دیکھیں، آپ حرم کربلا میں دیکھیں، آپ حرم کاظمین میں دیکھیں کہ الحمدللہ پروردگار نے ہمیں ان حرموں کی فجر دکھائی ہے. ان حرم اہل بیت علیہ السلام میں ایک اپنا نظام ہے، خدائی نظام ہے کہ عروج نے جو ایک الگ موڑ دے دیا پروگرام کو کہ میں اس چیز کی طرف چلی گئی اور میری روح محسوس کر پا رہی ہے کیونکہ ہم اس وقت بیٹھے تھے اور ہمارے لیے وہ چیز بہت روح پرور ایک منظر تھا کہ تمام خدام آئے. یہاں پر دن کے آغاز کیسے ہوتے ہیں لیکن حق ہے جیسے خدائے بزرگ و برتر کی ثنا بجا لا کر اور ہر جانب رخ کر کے کربلا کی جانب رخ کر کے سلام سید الشہداء، پھر مشہد میں کھڑے ہوئے امام رضا کو سلام کر کے، معصومہ کم کو سلام کر کے، کاظمین کی جانب سلام کر کے، اور پھر زمانے کے امام کو سلام کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجبن. خدام جمع ہوتے ہیں سین خانہ میں اس سے پہلے کہ حرم کے تمام امور کا آغاز ہو سکے. تمام خدام جمع تھے، جاروب کش مولا کی اور بی بی کی زری میں جن کی ڈیوٹیز لگتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کرتے، ہر چیز سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی گئی، خدا کی ثنا کی گئی، اور پھر مصائب امام حسین علیہ السلام تلاوت کیے گئے. اور صحن میں ایسے ایک اسمبلی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا منظر ہے کہ آپ نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہوگا. جو گئے ہیں وہ ضرور ریلیٹ کر پائیں ہوں گے. اس وقت آنکھیں زائرین کی نم ہوتی ہیں اور اس کے بالکل بعد میں تسبیحات آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ذکر اذکار چل رہا ہوتا ہے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو علم کی پیاس رکھنے والے اپنے اپنے کلاسز کی طرف دوڑتے ہیں. یہ منظر بڑا ہی حسین ہے کہ آپ اتنے علماء کے نزدیک گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا دل پھر عبادت میں لگ جاتا ہے. اور ہم نے جو عروج نماز پڑھی تھی، ہم ہدیہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ جائیں اور آپ کو کچھ اعمال انجام دینے تو ڈیٹیل میں تو ضرور بتائیں گے، لیکن حرم جناب معصومہ کم میں جو نماز آپ کو پڑھنی ہے آپ نے پڑھنی ہے نماز بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم. عروج بی بی کے فضائل میں کرامات میں کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ کرامات سے پہلے انم آپ نے ابھی بات چھیڑ دی ہے تو میں چاہتی ہوں میں اسی کو مکمل کروں کہ آپ کو جو اعمال سر انجام دینے ہیں وہ اعمال جو آپ چاہتے تھے کہ آپ جنت البقیع میں جائیں اور آپ کو جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر قبر اطہر کا معلوم ہوتا تو آپ وہاں پر سر انجام دیتے. تو معصومین کے فرامین ہیں، ہم بارہا آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے. جو اعمال آپ بی بی کی قبر پہ انجام دینا چاہتے تھے وہ سیم اعمال آپ اسی خلوص نیت کے ساتھ بی بی معصومہ قم کے روضے پر دیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ظاہری قبر آپ کے لیے جو ہے یہ قبر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بی بی معصومہ قم کا روضہ، ان کی قبر اطہر جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل ویسی ہے کہ جیسے ظاہری طور پہ جناب سیدہ کی قبر اطہر کی آپ زیارت کر رہے ہیں. اور یہ تمام اعمال آپ وہیں پر جا کر سر انجام دیں گے. جن جن کو زیارت کا شرف جو ہے حاصل ہوگا وہ ضرور سر انجام دیں. یہاں پر واقعہ بیان کرنا چاہوں گی ایک عظیم ترین عالم کا، آیت اللہ ہیں اور محمود مرشی نجفی ان کا نام ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں محمود مرشی نجفی وہ کیا کرتے ہیں کہ
انہوں نے ان کا بہت زیادہ مقام ہے. میں بلکہ بتاتے بتاتے بھی رک رہی ہوں. مقام کیا ہے کہ ان کے عالم برزخ، آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ عالم برزخ میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی منزل ہوتی ہے. عالم برزخ میں ان کے والد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ قبر امام حسین پر عالم برزخ میں ان کی روح جو ہے، ان کی روح معمور ہے قبر امام حسین علیہ السلام پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے. عروج آپ سید شہاب الدین کی بات کری ہیں، سید شہاب الدین مکمل نام سے شہاب الدین محمود مرشی نجفی ہے. ہاں جی، عروج جو ذکر کر رہی ہیں آغاز ہے اس کا، کیونکہ یہ آپ کو ہم بتا دیں ہم کبھی ڈسکس نہیں اتنا زیادہ کرتے. ہم فضائل اپنی جانب سے جب پیش کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ میری جانب سے اور عروج کی جانب سے ایسا فضائل کا سمندر سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ اتفاق ہوتا ہے کہ اگر ہم سیم روایات سٹڈی کر رہے ہوں. یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ یہ واقعہ، اور اس کو میں نے بڑا اہم آپ کے لیے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ آج کے اس ذکر جناب کریمہ اہل بیت میں سب سے اہم نقطہ نچوڑ یہی ہے کہ آپ کو اگر زیارت سیدہ کی طلب ہے کم جائیے، اگر فضائل سیدہ سے چاہیے کم جائیے، اگر کرامات سیدہ دیکھنی ہے تو بھی کم جائیے. کہ روز ذکر کر رہی ہیں مرحوم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مرشی نجفی. عروج آگے آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ اتنا بلند ان کا مقام ہے کہ سید الشہداء کے قبر اطہر پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت پر معمور ہیں. اور کب معمور ہیں؟ اپنے عالم برزخ میں ہی معمور ہیں. اب یہ تو ان کی فضیلت ہوگی. ہم نے پہلے کہا کہ جو ان کے در کے غلام ہیں ان کی اپنی بہت فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت کو تو ہم ان کے خاک برابر بھی نہیں پیر کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ان عالم کو حسرت تھی کہ یہ قبر سیدہ کی زیارت کریں. اب انہوں نے 40 دن کا ایک عمل سر انجام دیا، عبادتیں ریاضتیں بہت کیں. اور کہاں کیں؟ نجف اشرف میں کی، مولا امیر کائنات علیہ السلام مولا علی کے حرم میں کی. اور 40 دن کی عبادت کے بعد ایک روایت کے مطابق مولا امیر کائنات علی علیہ السلام ان کے خواب میں آئے. اور خواب میں کیا کہتے ہیں کہ تم کیوں جاننا چاہتے ہو کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں بی بی کی قبر کی زیارت کروں. تو مولا انہوں نے عمل انجام دیا، اس کے لیے مسلسل 40 دن تلاوت قرآن مجید کرتے رہے. اور یہ تھا کہ اس قرآن کو، مکمل قرآن کو میں ہدیہ کروں گا معصوم کو اور ان کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور یہ درخواست کہ مجھے سیدہ کی زیارت کرائیں. بالکل. اور انہوں نے مولا سے بھی یہی کہا کہ مولا میں چاہتا تھا کہ قبر سیدہ کی زیارت کروں. تو مولا نے کہا کیونکہ قبر جناب سیدہ کی خود کی وصیت ہے کہ میری قبر کا جو ہے کسی کو معلوم نہ ہو، مخفی رکھی جائے، تو میں ان کے حکم کو جو ہے وہ پامال نہیں کروں گا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایران میں قم میں آپ ہماری، عالم نے بالکل پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے خاندان سے ہماری پوتی جو ہیں وہ مدفون ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر سیدہ کی زیارت کریں تو آپ کو وہ مکمل ثواب ان کی زیارت سے حاصل ہوگا، تو آپ ان کی زیارت کے لیے چاہیے. کہ تمام تر فضائل کا جو مرکز ہے وہ شہر قم میں وہ حرم ہے جو سیدہ کریمہ اہل بیت کا حرم ہے، اور ان کی فضاؤں میں سانس لینا عبادت. اور 5ویں اور 6ٹھے امام سے بھی روایت ہے ایک اور کہ وہ بھی ان کے خواب میں آئے ایک روایت کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ آپ کریمہ اہل بیت کی طرف رجوع کیجئے. اور کہا تھا کہ آپ کو کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہی سمجھا کہ مولا میں آپ پر قربان لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میں نے اسی لیے تو یہ عمل سر انجام دیا کہ قبر سیدہ کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے کریمہ کو ریفر کیا جناب زہرا کے طور پہ. تو مولا نے کہا کریمہ سے میری مراد اس وقت جناب بی بی معصومہ قم ہے. اللہ اکبر. بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو کریمہ اہل بیت کا دامن تھام لو. یعنی کہ میری مراد یہ تھی کہ قبر معصومہ قم کی زیارت، یعنی دختر امام کاظم علیہ السلام کا دامن تھام لو، یعنی کہ باب الحوائج کی دختر کا دامن تھام لو، یعنی کہ اپنے امام سلطان خراسان، شاہ خراسان، کرامات کا مظہر امام رضا علیہ السلام کی بہن کا دامن تھام لو. کہ جب معصومہ کو وہ ایسے کہہ کر مخاطب کرتے بی بی کو، اور اپنی تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ ایسے یہ زینب رضا کہا گیا ہے. اور کریمہ اہل بیت کو کبھی جو عشرہ کریمہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پہلی ذوالقعدہ سے 11 ذوالقعدہ ہوتا ہے، تو عشرہ کریمہ میں آپ جو چاہیں مانگے. کبھی مولا کو امام رضا کا واسطہ دیجئے، امام رضا کو بی بی کا واسطہ دیجئے، کبھی باب الحوائج کو ان کی اولاد کا واسطہ دیجئے، اور آپ کی دعائیں بے حد قبول و مقبول ہے. مقام علم کا یہ ہے بی بی کے کہ سن ہے 6 سال،
اہل بیت کے اگر گھر میں بچہ ہو تو ہم نے پہلے بھی مولا کے حوالے سے جو کیے ہیں پروگرامز پہ ذکر کیا کہ آپ وہ زمانہ طفلی نہ سمجھے کہ وہ ولادت کے وقت سے ہی حجت خدا ہوتے ہیں. تو جناب معصومہ کم کی زندگی کا وہ حصہ کہ جب ان کا سن 6 برس ہے، عمر 6 برس ہے، اور مدینہ میں ایک ڈیلیگیشن آیا ہے جو کہ اب سوالات لے کر آیا، and they had almost 100 piece of papers in which there were questions written regarding the fiqh، اور ان کو فقہی معاملات میں رہنمائی کے لیے، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا گزشتہ زمانوں میں امام سے اپنے فقہی مسائل کے حل پوچھنے کے لیے، اور امام ایک منارہ نور ہے کہ جس کے جانب سے علم کی کرنیں نکلتی ہیں. تو مومنین اس قدر شدت سے محبت اور عشق رکھتے تھے اپنے امام سے کہ فرزند رسول ہیں، جو بتائیں گے صحیح بتائیں گے، اور ہمیں انہی کی رہنمائی چاہیے. نہ وہ کسی بادشاہ کی کیئر کرتے تھے، نہ کسی خلیفہ کے خوف میں آتے تھے، یہاں تک کہ دیواروں میں مومنین چنوا دیے جاتے تھے، لیکن اگر حجت خدا کو قید میں بھی رکھا ہو تو وہ قید خانے تک جاتے تھے. اس زمانے کے مومن کو بھی اپنے امام کو ایسے ہی تلاش کرنا ہے. تو یہ ایک وفد آیا مدینہ میں اپنے سوالات لے کر کہ اس وقت پر باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا گھر پہ موجود نہیں تھے، اور بی بی کو کنیز نے خبر دی کہ آپ کے بابا سے ملنے کے لیے کچھ علم کے جو حضرات ایسے آئے ہیں کہ علم کے طالب ہیں، ان کو اپنے سوالات کے جوابات چاہیے، بہت دور سے آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو جائے. شرف ملاقات تو نہیں ہو سکتا کیونکہ امام گھر پہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی سوالی مایوس نہیں گیا، سوالی کبھی خالی نہیں گیا. اگر ملک بھی آئے ہیں، ملائکہ بھی آئے ہیں، تو سیدہ نے اپنا تمام کا تمام دے دیا. ان کی دادی وہ ہیں کہ اپنا عروسی لباس دے دیں، ان کی دادی وہ ہیں کہ مدینہ کے یتیموں کو پالیں، ان کی نانی وہ ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے رسول خدا کے سامنے مال کے اسباب کے ڈھیر لگا دی اور کہا کہ یہ بانٹ دیجئے تمام مسلمانوں میں کہ جو یتیم ہے، اسیر ہے، مسکین ہے راہ خدا میں. تو فاطمہ معصومہ کم اس شجر طیبہ کا ایک انتہائی خوبصورت پھول ہے، اور بی بی نے بھی کہا کہ یہ مایوس نہیں جائیں گے کہ میں اپنے بابا کی جانب سے ان کے سوالات کے جوابات دوں گی. اور بی بی نے جیسے ان کے پاس ہینڈ ریٹن نوٹس آئے تھے تو بی بی نے بھی جوابات تحریر کر دیے. اب وہ فقہ کی رہنمائی تھی، اور مقام دیکھیے کہ سوال آئے ہیں امام کے لیے، جواب دے رہی ہیں امام کی دختر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر امام کی تمام اولادیں بھی برابر نہیں تھی، کوئی امام کی فرزند امام ہوتے تھے، اس مقام کو پہنچتے تھے، کچھ نہیں پہنچتے تھے. لیکن 21 بیٹیوں میں جناب معصومہ کم کا یہ مقام ہے کہ جب انہوں نے وہ جوابات تحریر کر دیے اور اس وفد کو وہ جوابات تھمائے گئے، واپس آ رہے ہیں، راستے میں ان کی ملاقات پھر 7ویں امام سے ہوئی. کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، شرف زیارت تو نہ ہو سکا تھا، الحمدللہ وہ ہو گیا، لیکن کچھ سوالات کے جوابات چاہیے تھے. کہا کہ ملے، کہا آپ کے گھر سے جواب ضرور ملے. تو مولا نے کہا مجھے دکھاؤ. اب مولا نے دیکھے تو جناب معصومہ کم نے تحریر کیے ہوئے تھے جو جوابات، جن کو پڑھ کر بھی معصومہ کم نے جب لکھے تھے تو کہا تھا کہ اگر بابا یہاں موجود ہوتے تو ایسے ہی اور یہی جواب دیتے. اور جب 7ویں امام نے ان جوابات کو دیکھا اور پڑھا تو کہا کہ فداہا ابوہا، کہ آپ کے بابا آپ پر فدا ہو جائیں، کہ آپ نے وہی لکھا کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی جوابات دیتا. علم کا یہ معیار ہے جناب طاہرہ، حمیدہ، معصومہ، کریمہ، زینب مولا رضا علیہ السلام کا. عروج کیا اور بی بی کی شان میں شیئر کرنا چاہیں گی مومنین؟ توسل بی بی سے کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور جب بھی زیارت پہ ایران جائیں آپ بامعرفت ہونے چاہیے. کسی بھی پروگرام کے توسل سے یا ہماری طرف سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اور اتنا ذہن بامعرفت ہونا چاہیے کہ آپ قبر سیدہ کی زیارت کو ہی جا رہے ہیں. اور یہاں میں کہہ دوں بالکل ہماری خواہران ہیزیٹیٹ نہ کریں. اگر آپ کو پسند آ رہا ہے یہ علمی سفر اینڈ یو آر فیلنگ کہ آپ کو اویئرنیس آ رہی ہے، الحمدللہ آپ کو پسند آ رہا ہے ذکر پروردگار سے، ہم تمام کمنٹس پڑھتے ہیں اینڈ آئی ڈو اپریشیٹ کہ جو ٹائم نکال کر کمنٹس کرتے ہیں. تو اب وہ خواہران جو زیارت کے سفر پر جا رہی ہیں اور آپ کو چاہیے کوئی رہنمائی، وی آر آلویز ہیئر. کمنٹ کیجیے گا ایران جا رہے ہیں یا عراق جا رہے ہیں یا وہاں پر موجود ہے اور آپ کو کون سی زیارت سمجھنی ہے، آپ کو کسی خاص مقام کی، اگر آپ کو مسجد کوفہ کے اعمال سمجھنے، آپ کو مسجد جمقران کے اعمال سمجھنے، یا آپ کو حضرت معصومہ کم کے اگر اسپیسیفکلی کسی پلیس کے اعمال آپ کو سمجھنے ہیں اور یہیں سے تیار ہو کر جانا ہے،
you can comment below and انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری خواہر یہ ریکویسٹ کریں گے ان کے لیے اسپیشلی ہم ویڈیو بنائیں گے. اور بی بی کے فضائل میں جلد از جلد میں چاہوں گی کہ مختصراً آپ کو بیان کرتی جاؤں کہ ایک جو ہے شخص جو ہیں یا عالم دین یہ مفلوج تھے. اب یہ جو شخص ہیں جب یہ مفلوج تھے فالج کی کیفیت سے گزر رہے تھے تو یہ مولا امام رضا علیہ السلام کے مولا کے حرم میں دعائے توسل جو پڑھی جاتی ہے, دعائے توسل پہ ہم نے پروگرام بھی کیا ہے, کس قدر فضیلت کی حامل ہے, شب بدھ پڑھی جاتی ہے. اب یہ ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں, ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جب یہ ان تمام عبادات میں بھی مصروف ہیں لیکن کوئی جو ہے افاقہ نہیں ہو پا رہا ہے, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے, شفا بھی نہیں مل پا رہی ہے, تو ہر کسی کی کیفیت اپنی ہوتی ہے. آپ یا میں کوئی بھی جو مولا کا بہت چاہنے والا ہے, لیکن سب کا اپنا عقیدہ اور اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس شخص نے کہا کہ مولا غیر مسلم بھی ہیں, اتنے لوگ آپ کے حرم پہ آتے ہیں, صرف میں ہی کیونکہ جس کو آپ ابھی تک شفا نہیں دے رہے, میرے لیے ہی اتنی دیر کیوں. اب جب یہ اتنا جذباتی ہو گیا اور مولا کو یہ کہہ ڈالا کہ میں آپ کی شکایت کروں گا, آپ کی بہن بھی معصومہ ہے. اللہ اکبر. اب اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی, شفا نہیں مل پا رہی تھی, دعا بھی مکمل چل رہی تھی, عبادت بھی مکمل چل رہی تھی. اب جب اس نے یہ کہا تو اب مولا رضا جو ہے جب شفا نہیں ملی تو جب اس نے یہ کہا کہ مولا پھر میں آپ کی بہن سے آپ کی شکایت کروں گا, تو مولا نے بھی کہا کہ آپ کم چلے جائیے, اور بی بی نے بھی کہا کہ آپ کم میرے پاس آ جائیے, میں شفا دوں گی آپ کو. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ مولا آپ مجھے شفا یہیں دے دیجئے, میں وہاں کیوں جاؤں, کیونکہ بی بی نے کہا تھا کہ یہ وہاں آئیں گے تو ان کو شفا ملے گی. جب یہ بی بی کے روضے پہ گئے ان کو شفا ملی, بی بی کے بلانے پر گئے, کیونکہ بی بی اپنے زائرین کا, اپنے چاہنے والوں کا, اپنے جو بی بی سے توسل کرتے ہیں ان کا اتنا خیال کرتی ہیں, کیونکہ اسی میں کافی واقعات ہیں کہ بی بی اپنے زائرین کی کیئر کتنی کرتی ہیں. ایک بار ہندوستان کا ایک قافلہ تھا, یہ بھی روایات میں نے پڑھا کہ تاریخی واقعہ ہے اور مختصراً بیان کرتی ہوں کہ وہ قافلہ شدید, جیسے ونٹرز کے اب گروپس جا رہے ہیں, پروردگار ہم سب کو زیارت سے مشرف فرمائے اور اس سے پاکیزہ سفر کا حصہ بنائے. اور یہ کوئی انسان انتظام نہیں کرتا, انسان وسیلے ہی بنتے اگر ان کے مقدر اور نصیب میں ہو, ورنہ تو یہ معصومین ہی ہیں جب وہ کھینچتے ہیں ان کی کشش, اور وہ انتظامات بھی مومنین کے آنے کے کر دیتے ہیں. جیسے جناب معصومہ کم نے ان کو اپنی جانب پکارا, تو انشاءاللہ اگر ہماری حاضری ہے اور ہمیں اجازت ہے, ہمارے دل میں تڑپ ہے, تو مولا نے کہا کہ جب دل میں تڑپ پہ کربلا رکھو گے تو ہم تمہیں خود بلا لیں گے. تو ایک زائرین کا کاروان ہے کہ جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا, اور ہر میں معصومہ قم کے دروازے لاک تھے, بند تھے. وقت ایسا تھا ونٹرز بالکل پیک پہ تھے, شدید ٹھنڈ ہوتی ہے, جو لوگ ونٹرز میں جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ سنو فال کا ٹائم ہوتا ہے. ہم بھی اس ٹائم پر گئے اور ماشاءاللہ اس میں عبادت کا لطف ہی ہو رہا ہے کہ مائنس ٹمپریچر میں وضو کرنا اور اپنے تمام طرح آسائشوں کو ختم کر کے اور ٹھنڈ میں کسی نماز کو قضا نہ کرنا, وہ اللہ کی کوئی سب سے عظیم نعمت تھی ہم پر کہ, اور ان تمام زائرین پر کہ اپنے وطن میں آ کر کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے, چیزیں پوسٹ پون ہو جاتی, لیکن ان عظیم بارگاہوں کی ایسی کرامت تھی کہ جوش و جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ اب جہاں پر آ گئے ہیں یہاں تو عبادت مس نہیں کرنی, دوڑ کر ہر نفل اور ہر واجب کو ادا کرنے کا دل چاہتا ہے, اور جماعت مس کرنے کا دل نہیں چاہتا, بھاگتے اب کیچ کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں جا کر بھی ان مقامات پہ ان پاک ہستیوں کی زیارت کے لیے جا کر بھی خدا نخواستہ کسی مومن کی نمازیں پھر بھی اس کو اپنے ہوٹل میں ہی پڑھنی پڑتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کے کوئی بدنصیبی نہیں ہے کہ کوشش کریں جب آپ زیارت کے لیے کہیں بھی گئے ہیں تو آپ تمام تر اپنی نمازیں جو ہیں وہ حرم میں ادا کریں. جب آپ جائیں تو آپ ظہر عین کے لیے بھی حرم جائیں, مغربین کے بھی حرم جائیں, فجر کے لیے جانا ہے تو پھر آپ نماز شب کے وقت سے جائیں. اس کے بعد رش بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر زائرین تمام کی یہ کوشش ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نماز اس حرم میں ہو, تو آپ کو جگہ تلاش کرنی, تو بہتر ہے نماز شب کے وقت سے آپ انٹر ہو جائیں تو آپ کو جگہ مل جائے گی. بہرحال یہ زائرین کا قافلہ جو ہندوستانی زائرین تھے, ان پہ جناب معصومہ قم کا ایسا کرم ہوا تھا کہ یہ حرم کے مین دروازہ کے باہر کھڑے تھے, سردی سے ٹھٹر رہے تھے, اور جو حرم کے خدام تھے ان میں سے ایک ایسے خادم تھے کہ ان کے خواب میں بی بی تشریف لائیں. اب ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ خدام کوئی عام خدام نہیں ہے, ان بارگاہوں میں جاروب کش بھی وہ ہیں کہ جن کی معرفت بہت ہے, جن کی دعا کرنے سے بھی آپ کے حق میں, اور یہ علماء ہیں جو جاروب کشی کیا کرتے ہیں. علماء اور فقہا, بڑے بڑے عالم دین, ان کے مقام مرتبہ میں کیا بیان کروں کہ جن کے سامنے آپ کی نظریں صرف جھکی رہتی ہیں, آپ کا مکمل وجود آپ کا اسٹل ہو جاتے ہو, آپ ایسی عظیم شخصیات کا مرکز ہے شہر قم. تو وہاں پر یہ ڈیوٹیز لگوائی جاتی ہیں, اور کربلا میں بھی علماء اپنے ڈیوٹیز لگواتے ہیں کہ ہم یہاں پر زائرین کے جوتے پالش کریں, یا اس حرم میں ہم جاروب کشی کریں, یہاں پہ ڈسٹنگ کریں.
تو وہاں پر ایک خادم تھے حرم کے کہ جن کے خواب میں بی بی تشریف لائیں اور کہا اٹھو حرم کا دروازہ کھولو کہ میرے زائرین باہر ٹھنڈ میں کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ جو معصوم کا فرمان ہے کہ ہم اپنے زیارت کو جو آتے ہیں ہم ان کو ان کے ناموں سے اور ان کے والدین کے ناموں سے ان کے اجداد سے ہم انہیں جانتے ہیں. تو جو حرم کے باہر بھی کھڑے جب اس بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو یقین رکھیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. اور جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو جن عالم دین کا نام واقعہ بیان کر رہی ہیں یہ فوراً سے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا آپ کے میری طرح کہ پتہ نہیں خواب سچ تھا یا سچ نہیں تھا یا واقعی مجھے کسی نے سچ میں کہا ہے کہ باہر کوئی زائرین کھڑے ہیں. انہوں نے جب یہ خواب دیکھا فوراً اٹھے, دروازہ کھولا اور اس دروازے کی بھی کیز جس کے پاس تھی, وہ لاک کھولنے والا جو شخص تھا, انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نہ کسی طرح اس دروازے کو کھلوایا اور زائرین کو جو ہے وہ حرم اطہر میں داخل کیا اور ان کو جو سامان تھا وہ میسر کیا. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جسے کسی چونٹی کو بھی اذیت نہ دینا, ایسا مقام زائر معصومین کو دیا جاتا ہے. نجف و کربلا کو مشہد جہاں آپ جائیں آپ کو ایک یہ سمجھے کہ اس قدر عزت اس قدر مقام ظاہر کا, کیونکہ یہ معصوم کا حکم ہے کہ جو ہماری زیارت کے لیے اس کی تعظیم کی جائے, اس کی عزت اس کی رسپیکٹ کی جائے. جتنے بھی خدام ہیں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچاتے. تو فیض بہت ہیں بی بی کے, اور اختتام میں کچھ جملے ان کی مصائب کے حوالے سے پیش کریں گے, کیونکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ بی بی نے جو زندگی گزاری ہے بہت مصائب اور پریشانی اور امتحانات کی گزاری ہے. ایسے ہی تو نہیں انہیں زینب رضا کہا گیا. اس سے پہلے مصائب کی منزل پر آؤں, ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے جو آقائی شیخ محمود علمی عراقی نے نقل کیا, تو میں وہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود بارہا ایک شخص کو دیکھا کہ جو پیر سے عاجز تھا اور وہ اپنے پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اپنے بدن کے نچلے حصے کو زمین پر جب وہ چلتا تھا تو خط کھینچتا تھا, اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے سے چلتا تھا. ایک دن میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ روس کے ایک شہر کا باشندہ ہے. وہ بتانے لگا کہ میرے پیر کی رگیں, اس کی وینز جو تھیں وہ بالکل ڈرائی ہو چکی تھی اور وہ اس سے کیا ہو گیا, پیرالائزڈ ہو گیا, بالکل معذور ہو گیا. کہا کہ میں شفا لینے کے لیے مشہد گیا اور وہاں پر جا کر رمضان المبارک کی ایک رات کو یہاں میں نے اس لیے پیش کیا کہ ایک چیز ہم نے جو ابھی تک بیان نہیں کی وہ یہ ہے, جب جب وہاں معجزات ہوتے ہیں اور حرموں میں شفا ملتی ہے تو نقارہ بجتا ہے مولا کے حرم میں. تو یہاں پہ رمضان کی اس رات میں حرم کے نقارہ خانے سے نقارہ بجنے کی آواز آئی. لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ بی بی نے مفلوج کو شفا دے دی. اس واقعے کے چند دنوں بعد میں چند افراد کے ساتھ گاڑی میں عراق کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں عراق سے 6 فرسخ کے فاصلے پر اسی مفلوج شخص کو دیکھا کہ اپنے صحیح و سالم پیر سے کربلا کی طرف عازم سفر تھا. سبحان اللہ. روس کا باشندہ تھا, شفا ملی کم میں اور عازم سفر کربلا ہوا انہی پیروں سے کہ جو پیر مفلوج تھے. اور پوچھنے پر میں مجبور ہو گیا کہ آپ وہی ہیں. کہا کہ بی بی کے حرم میں جو نکارہ بجا تھا میری ہی شفا کا تھا. اور انم جو ایک یہ جو آپ نے واقعہ بتایا, اور بی بی صرف شفا نہیں دیتی, جس مفلوج کا میں ذکر کر رہی تھی جب اس کو شفا ملی تو دنوں کے اعتبار سے وہ عید کا دن تھا. اور اس شخص نے بعد میں یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے زیارت کی بی بی کی, میں نے ایک سبز مکنا دیکھا, ایک صرف ایک بتانے کے اعتبار سے کہ ایک میں نے سبز رنگ کا مکنا دیکھا اور میں نے بی بی کی زیارت کی اور بی بی نے عیدی میں مجھے شفا دی. سبحان اللہ. اور بی بی کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ختم نہیں ہوں گے, لیکن میں پھر بھی جاتے جاتے, کیونکہ میری اور انم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے فضائل آپ کو بتا سکیں بتائیں آپ کو, کیونکہ ایک عالم دین تھے, ان کے ہاتھ ورم اتنا آ گیا تھا کہ وہ جانے کا نام نہیں دے رہا تھا. ایسی وہ بیماری تھی کہ وہ زخم جو ہے وہ بھر نہیں پا رہا تھا. تو انہوں نے توسل کیا بی بی سے, تو توسل کیا تو ان کو الہام ہوا کہ ان کو ایک سمپل سی چیز کرنا تھی کہ ہاتھ پہ دستانے پہننے, اور جیسے ہی بی بی کے الہام کے بعد دستانے پہنے تو وہ ورم اتنے جلد دنوں میں ٹھیک ہو گیا کہ جو پہلے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اسی طرح ایک لڑکی تھی جو کہ گونگی تھی, بول نہیں پاتی تھی, بی بی کے حرم کے پاس انم نے بہت خوبصورتی سے آپ کو بتایا کہ جو شفا لینے کے لیے آتے ہیں وہ مولا رضا کی ذریعے کے پاس, وہ بی بی کی ذریعے کے پاس ان کو رکھا جاتا ہے, ان کی ویل چیئرز کے ساتھ ان کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے. اور یہ اب بھی ہوتا ہے, اب بھی جا کے مشاہدہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت میں. اگر کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دوا نہیں اثر کر رہی, آپ ذرا اس حرم میں جائیں, لیکن عقیدہ کے ساتھ جائیں کہ شفا لے کے پلٹیں گے. اب یہ لڑکی جو ہے ایک دم چیخنے لگی اور اس کی آواز آنا شروع ہوگی, تو اس نے کہا, لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو اس نے کہا ایک بہت زیادہ نور, ایک روشنی میں نے بی بی کی ذریعے سے نکلتی ہوئی دیکھی اور میں نے ان کی زیارت کی, اور انہوں نے کہا اے لڑکی اب تم بول سکتی ہو.
تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بول سکتی ہو تو میں نے بولنے کی چاہت کی اور میں چیخنا شروع ہوئی کہ میں واقعی بول سکتی ہوں. یہ بی بی کا معجزہ تھا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ مولا کی چاروں بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے, 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ صغرا, جناب فاطمہ کبریٰ, جناب فاطمہ اخری اور جناب فاطمہ معصومہ کم بھی ہیں, جن کو ایک ایسی دختر جنہیں کریمہ اہل بیت کا مرتبہ دیا گیا. بے شک کہ 4 بیٹیاں ہیں, فاطمہ وسطیٰ ہیں, اور اسی طرح لیکن جس طرح مولا امام حسین نے کہا کہ خدا مجھے جتنے بھی بیٹے دیتا میں سب کے نام علی رکھتا, اسی طرح مولا کی بھی بہت خواہش تھی کہ سب بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ فاطمہ ہوں. امام کاظم کی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں, اور روایت میں کس درج ہوئی, اور تمام جیسے عروج نے اور میں نے ابھی بتا دیا کہ فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغرا, فاطمہ وسطیٰ ہیں اور فاطمہ معصومہ کم ہے. ہر بیٹی فاطمہ ہے کیونکہ اپنی دادی سے ایسی محبت ہے کہ ہر بیٹی کا نام ان کے نام پر رکھا. زندگی آپ کی مصائب اور آلام سے اہل بیت کی بھری ہوئی ہے. کسی بھی امام کی آپ ہسٹری نکالیں, معصومہ کی اور سیدانیوں کی زندگی کے واقعات, تو علم سے وہ سرشار نظر آئیں گی, معجزات اور کرامات سے بھرپور واقعات ملیں گے. لیکن بات ہے معرفت کی کہ اسی دور میں جہاں چاہنے والے اور محبت رکھنے والے ہیں, وہیں پر یہ حسد اور کینہ پیغمبر کے گھرانے کے خلاف ہمیشہ رہا کہ کیوں اللہ نے اسی گھرانے کو تمام فضائل اور کرامات سے نوازا. کہ بادشاہ جب تخت و تاج پر بیٹھتے تھے تو امام کے چلنے پر لوگ بادشاہ کو دیکھنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظریں خود بخود امام رضا کی جانب اٹھتی ہیں, ہمارے قدم خود بخود امام کی جانب چلنے لگتے ہیں, ہمارے وجود خود بخود امام کے وجود منور کے سامنے جھکنے لگتے ہیں. کیونکہ ایک تو دنیاوی تخت و تاج ہے, ایک وہ ہے جو ولایت کا تخت و تاج خدا نے ان کے سروں پر رکھا. عزت خدا نے ایسی دی ہے کہ وہ کسی بھی دنیاوی جو رتبے کے محتاج نہیں ہیں, کسی دنیاوی خلافت کے محتاج نہیں ہیں, چاہے کسی بھی درجے پہ بٹھا دے, خدا نے ان کو بڑا اول درجہ دیا. تو یہ سب سے جو کڑا وقت بی بی کی زندگی میں آیا, کہا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے چھوٹی ہیں اور 28 سال کی مکمل عمر. ہاں جی, امام رضا سے چھوٹی ہیں, بے حد محبت کی ہے. تو مصائب کی جانب آتے ہوئے ذرا ذہن میں بہن بھائی کا ایسا رشتہ لائیں کہ تاریخ میں کچھ بہنوں کی بھائیوں سے ایسی محبت دیکھی گئی ہے کہ مثالی ہے, جن میں سب سے سر فہرست جناب زینب کبریٰ کی سید الشہداء سے ہے. اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ خدا نے ایسا بنایا ہے. تو تاریخ نے جن بہنوں کو ذکر کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی جب انہیں فرعون سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں ڈال دیا اور دریا میں بہایا, تو جناب موسیٰ کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلنے لگی, اور بہن کا دل تھا اور بے چین ہو رہا تھا. ماں نے تو سلامتی کی خاطر ڈالا تھا کہ میں موسیٰ کو دریا میں اگر بہاؤں گی, اور خدا سے التجا بھی کی کہ میرے فرزند کو محفوظ رکھیں, لیکن بہن کا دل قرار نہ پاتا تھا, ایسی محبت تھی. تو صندوق کا پیچھا کرتی کرتی فرعون کے محل تک پہنچ گئی. جب جناب آسیہ علیہ السلام نے دیکھا اور جناب موسیٰ کو اپنی گود میں لیا, تب جا کے جو بہن ہے حضرت موسیٰ کی, ان کو قرار آیا, اور تب تک انہوں نے میک شور کیا کہ میرے بھیا سلامت ہے, کہ جب وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے اور بالکل نومولود تھے. حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب اپنی گود میں لیا, کئی عورتوں کو بلایا گیا, تو جو بہن تھی حضرت موسیٰ کی, انہوں نے کہا ایک اجنبی بن کر, آپ فلاں فلاں عورت کو بلائیے کہ اگر وہ آ کر ان کو دودھ پلائیں گی تو یہ ضرور پی لیں گے. اور آ کے حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ آپ کی ماں آپ پر قربان جائیں. جس پہ حضرت آسیہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا, تو کہا میں نے یہ کہا کہ اس کی ماں اس پہ قربان جائے تاکہ یہ دودھ پی لے. تو یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے. اور اب مصائب کی منزل کہ ایک بہن ایسی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ, مقام بے حد بلند ہے, مصائب کی بھی ساتھی ہیں, فضائل کی بھی ساتھی ہیں. اس اسلام کی فتح کے اس مشن میں بھی فاتح کربلا اگر سید الشہداء ہیں, فاتح شام جناب زینب کبریٰ ہیں. اور کہا اپنا گھر بار چھوڑ کر, اور جناب عبداللہ ایسے ان کو شوہر بھی ملے کہ کہا میں سید الشہداء کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ
تمام سفر تمام مصائب و علام اٹھاؤں گی، اس سفر میں ساتھ ساتھ رہوں گی، کیونکہ اسی میں دین کی بقا اور نصرت میں حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑوں گی۔ ایسے شوہر ملے کہ جناب عبداللہ نے کہا زینب اگر اپنے بھائی کے ساتھ جا ہی رہی ہیں تو میری جانب سے بھی کچھ قربانیاں لے جائیں، اور حضرت اون محمد علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، تو شہزادوں کو بی بی کے ہمراہ کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں مصائب کثیر ہو جائیں گے اگر میں نے بی بی کے مصائب پیش کیے، تو جناب زینب نے ہر منزل پر حسینیت کا درس دیا اور مصائب اٹھا کر ثابت کیا کہ میں شریکۃ الحسین بہن ہوں۔ زینب رضا جب کہا گیا جناب معصومہ کم کو، تو ایسے نہیں کہا گیا۔ ایک وقت بی بی کی زندگی میں آیا اور وہ سب سے مشکل وقت تھا کہ جب ان کے بابا ساتویں امام باب الہواج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا کو پیغمبر کی مسجد سے مدینہ سے عباسی حکمرانوں نے گرفتار کیا بے جرم و بے خطا، تاکہ امامت کے نور کو قید و بند سلاسل میں رکھا جائے، اور جو علم سے فیضیاب ہوتے ہیں لوگ مولا کے چاہنے والوں کو ان سے دور کر دیا جائے، اور تمام تر عزت و مرتبے اور وہ سب جو لوگ امام کو دینا چاہتے تھے وہ سب بادشاہ کو ملے، حکمران کو ملے، خلیفہ کو ملے۔ اب خلیفہ وقت کے حکم پر مسجد نبوی میں آ کر جب ساتویں امام کو قید کیا گیا، ہم جانتے ہیں کہ مولا کی جوانی و پیری قید میں گزر گئی، اور بے حد دردناک مصائب ہیں ساتویں امام کی شہادت کے، کہ ان کے چاہنے والے علم کے تشنہ خام جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہر وقت عبادت میں مصروف جو وجود نظر آتا ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص نہیں، ایک سبز کپڑا پڑا ہے جو سر بسجود ہے، اور امام کی صحت ایسی تھی کہ اللہ اکبر، ایسے علام اور ایسے مصائب میں مبتلا کیا گیا۔ ان کی دختر نے یہ مصیبتیں دیکھی، اور بابا کے بعد کسی بھی بیٹی کو اپنے باپ کے بعد جو سہارا ہوتا ہے تو وہ بھائی کا ہوتا ہے، اور اگر بھائیوں میں بھی بھائی ایسا ہو کہ جو آپ کی جان کا مطلب آپ کا ٹکڑا ہو، آپ کے دل کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی جان اس میں بستی ہو رہا، اس کو دیکھ دیکھ کر آپ آباد ہوں، اس بھائی کے بارے میں خیر کی خبر سن کر آپ زندگی جیتے ہوں۔ خواہ کہ بہنیں، کچھ بہنیں بھائیوں سے فاصلوں پہ رہتی ہیں، لیکن جب تک انہیں اپنے بھائیوں کی سلامتی کی خبر ملتی رہتی ہے وہ بہنیں خوش رہتی ہیں، مسکراتی رہتی ہیں کہ ہمارا بھائی سلامت ہے۔ تو معصومہ کم نے جب بابا کی بے جرم و خطا گرفتاری دیکھی اور اپنے بابا کا بغیر زندگی کا یہ عرصہ دیکھا، تو اپنے امام رضا اس وقت امام وقت بھی ہیں اور ان کی جان سے پیارے ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے زیر سایہ تمام تربیت پائی اور بے حد محبت کی۔ یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے بھائی کو بھی زبردستی مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ تو جناب معصومہ کم کی زندگی کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، عباسی خلفاء نے زبردستی خاندان پیغمبر کو مدینہ سے خراسان کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل مائیگریشن تھی، آج تک کی لارجسٹ مائیگریشن تھی جو ہجرت پہ مجبور کیا خاندان پیغمبر کو، کیونکہ امام رضا اکیلے نہیں گئے تھے، ان کے بہت سے چاہنے والے، ان سے علم حاصل کرنے والے 1000 علماء بھی گئے تھے، فقہا بھی گئے تھے، وہ جو مولا کے تربیت یافتہ تھے، اور انہوں نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور مولا کے کچھ عزیز و اقارب بھی، ان کے رشتے بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ اور معصومہ کم نے وہ منظر دیکھا کہ زبردستی مولا کو مدینہ سے خراسان لے جایا گیا اور ایران کی جانب سفر پر مجبور کیا گیا۔ وہی وجہ ہے کہ آج یہ حرم مشہد میں ہے، مولا نے آ کے اس مشہد کو معلیٰ کر دیا تھا، مولا نے آ کے اس مشہد کو مشہد مقدس بنا دیا تھا، اور بی بی نے بھی آ کے اس کم کو سینٹر آف بالکل کم مقدسہ بنا دیا تھا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنا دیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جناب معصومہ پہ جو کڑا گزرا، اور بی بی نے اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہا کہ بھائی رضا کو کیونکہ خراسان لے گئے، زندگی کا تمام سال ان کی جدائی میں گزر رہے ہیں، کہ ایک وقت خبر آئی تھی کہ بابا شہید کر دیے گئے، اور اب مجھے اپنے بھائی کی جانب سے بے حد خوف ہے اور ڈر ہے کہ کہیں ظالم میرے بھائی کو کچھ تکلیف نہ پہنچا دیں۔ 1 سال تک بی بی نے انتظار کیا کہ شاید مولا کو واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن 1 سال تک بی بی صرف انتظار ہی کرتی رہی بھائی کا۔ اور امام رضا کے کرامات اور معجزات، ان کے علمی مقامات، جتنے اللہ نے انہیں فضائل عطا کیے تھے، یہی وجہ تھی کہ جو خلیفہ وقت تھا وہ نہ تو وہ علم رکھتا تھا،
نہ تو خدا کے دیے ہوئے تحائف کا مالک تھا، فقط اس وقت زبردستی، حالانکہ فرزند رسول خدا اہل تھے اس تخت پہ بیٹھنے کے، کیونکہ اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث اور اسلام کو اسی طرح بیان کرے جیسے پیغمبر نے دنیا میں پھیلایا، لیکن زبردستی حکمرانی کرنے لگے اور آل پیغمبر کو تکلیف پہنچائی کہ کہیں وہ خلافت کا کوئی دعویٰ نہ کر دیں، تو انہیں قید و بند میں رکھا۔ اور یہ اس نے سوچا، یہ سازش تھی کہ امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا لوں گا تو مجھے تمام لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی اور تمام جتنے چاہنے والے ہیں اہل بیت کے وہ ہماری جانب رجوع کریں گے۔ حالانکہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے امام کو پہچانتے تھے، انہوں نے ہمیشہ امام رضا کی ہدایت پہ عمل کیا۔ یہ جو عرصہ مولا کی جدائی میں جناب معصومہ کم نے گزارا تو پھر ایک فیصلہ کر لیا اور اپنے تمام تر بھائیوں، بہت سے بھائی تھے بی بی کے، امام کی اولاد، اور اسی لیے درد کا یہ مقام ہے کہ جب آپ کم کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ تہران زیارات پہ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، تو 400 سے زیادہ امام زادوں کے مقبرے آپ کو ملیں گے شہر کم میں۔ اولاد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس طرح سے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، یہ بہت بڑا میسیکر تھا ہسٹری میں، بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑی کربلا تھی کہ جب ساوا کے مقام پر بی بی پہنچی۔ اور میں یہ بتا دوں یہاں پر جو راؤٹ تھا بی بی کا، بی بی نے جن منزلوں کو طے کیا وہ بالکل وہی تھی جن منزلوں سے سید الشہداء نے عراق کی جانب سفر کیا تھا۔ جناب معصومہ کم بھی امام رضا کی جانب ویسے سفر کرتی ہوئی گئیں کہ مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے مدائن، مدائن سے بغداد، اور پھر بغداد پہنچ کر اپنے بابا کی زیارت خانقین کی وہاں گزرتے ہوئے عراق کے قصر شیریں و ہمدان سے ہوتے ہوئے بی بی کہاں پر پہنچی؟ ساوا کے مقام پر پہنچی۔ اور بی بی کے ساتھ جو ہے قافلہ مکمل تھا، کیونکہ بی بی کے ساتھ 5 بھائی اور 7 بھتیجے بھی مکمل، بہنیں، بھائی، بھتیجے، نسل امام کاظم علیہ السلام، 23 افراد مکمل یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا تھا۔ اور ساوا کے مقام پر یہ تمام نسل ہے 7ویں امام کی کہ جس پر اٹیک کیا گیا تھا دشمنوں نے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ 7ویں امام کی نسل میں امام رضا کے بعد بھی ان کی اولادیں اتنی با علم اور اتنی با معرفت، اتنی خدائی علوم کی وارث ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس قدر موجود ہیں کہ وہ ان سے فیض یاب ہوتے رہیں گے اور ہمیں یہ مقامات کبھی نہیں مل سکیں گے۔ تو اپنے اسی لالچ میں، خلافت کے لالچ میں، اہل بیت سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے ان کو اٹیک کیا گیا اور ساوا کے مقام پر شہید کر دیا گیا بی بی کے بھائیوں کو اور وہاں پہ بچوں کو، کہ تمام تر لوگوں کو وہاں پر۔ اور جناب معصومہ کم کو ایک کم شہر، وہ شہر تھا اس زمانے میں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز مانا جاتا تھا، شیعوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اور وہاں پر ایک سردار تھا کہ موسیٰ شاید ان کا نام تھا، وہ آئے، موسیٰ ابن خزرجی کے مولا نے ہی بی بی کو بتایا تھا کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے، تو بی بی جب یہ تمام مصائب اٹھا چکی کہ بھائی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، بھتیجے شہید کر دیے گئے، تو بی بی نے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے جو ہے شیعوں کے مرکز میں لے جایا جائے، کم میں لے جایا جائے، جہاں میرے چاہنے والے۔ اور ایک روایت کہتی کہ موسیٰ ابن خزرجی جب آئے تھے تو انہوں نے التماس کی تھی کہ بی بی یہ آپ کے چاہنے والوں کا در ہے اور ہم آپ کے بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے کہ آپ کے اہل بیت کے گھرانے نے ہمیشہ عطا کہ ہم کچھ حاجت مند ہیں اور ہم تمام حاجت مندوں کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شک ہمارے پاس کچھ دن قیام کر لیجئے۔ بی بی نے کہا تھا میں جب تک اپنے بھائی کو دیکھ نہ لوں کہ وہ سلامت ہے، کیونکہ جب بھائی کو تکلیف ہو تو بہن کے دل میں وہ جذبات آ چکے تھے اور وہ محسوس کر چکی تھی کہ امام ہشتم کسی تکلیف میں ہے، کہیں ان کی شہادت کا وقت نزدیک تو نہیں۔ تو بی بی ان کے اسرار پہ رک رہی تھی، کہا کہ بی بی آپ رک جائیے، چاہے صبح کو رکیے، شام میں چلے جائیے۔ بی بی کہتی تھی کہ مجھے مشہد کی جانب جانے دو، لیکن خدا کی کیا مصلحت تھی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ مشہد تو نہ جا سکیں اور مشہد اور کم میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن اپنے بھائی کی یاد میں اور تڑپ میں، اور اتنا وقت نہ ملا اور اتنی مہلت نہ ملی، لیکن چاہنے والوں کے پاس پہنچی اور کم میں ہی بی بی شہادت پا گئی کہ یہ جب ان کو لے کر گئے سردار کم کے اپنے ساتھ، تو کم شہر والوں کو پہلے کہہ کے گئے تھے، شہر کم کے رہنے والوں، بسنے والوں، میں دختر امام کو لینے جا رہا ہوں۔ اور تمام جو کم کے مومنین کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ ہمارے ہاں دختر امام کاظم علیہ السلام تشریف لا رہی ہیں، جناب معصومہ کم۔ تو بی بی کو ویلکم کرنے کے لیے، بی بی کو جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام ان کے چاہنے والوں نے کثیر تعداد میں انتظامات کر رکھے تھے۔ لیکن جب یہ سردار بی بی کو لے کر کم شہر میں پہنچے، انتظامات تو خوشی کے کیے تھے، لیکن اس سے پہلے
کم کے رہنے والوں کو مشہد سے یہ خبر آ چکی تھی کہ زمانے کے امام شہید کر دیے گئے۔ اب وہ تمام جو تیاریاں کی تھیں خوشی کی، ان تیاریوں کو سوگ میں بدل دیا گیا۔ جب معصومہ کم شہر کم میں پہنچیں تو دیکھا کہ عزادار سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ بتاتی ہے کہ کوئی بہت بڑا سانیہ ہو گیا۔ گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے بی بی کی جانب بڑھے اور کہا بی بی ہم آپ کے عزادار آپ کو پرسہ دینے آئے اور ہم سے پرسہ لیجئے۔ بی بی نے کہا آپ کس کا پرسہ دینے آئے ہیں؟ اور یہ وہ مقام تھا کہ سوچا تو تھا کہ بی بی سے چھپائیں گے کہ ابھی آئی ہیں، لیکن بتا دیا کہ زمانے کے امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت کی خبر مل گئی کہ تمام شہر کم کو سیاہ کر دیا گیا ہے، اور بی بی پھر وہیں پر رکیں۔ چند دن کا قیام ہے، چند دن کی زندگی ہے جو بی بی نے شہر کم میں گزاری۔ انہی بزرگ کے ہاں جو ہے موسیٰ ابن خضرجی کے ہاں ان کی بڑی خواہش تھی کہ بی بی جب کم میں آئیں تو ان کے گھر پر رکیں، اور وہ بیت النور ہے، اگر آپ جائیں اور ہم نے زیارت بھی کی۔ میں انم کو یاد دلاؤں گی کہ 17 دن ان بزرگ کے گھر پہ بی بی رکیں اور راز و نیاز کرتی تھیں۔ وہ بیت النور ہے، وہاں پہ محراب بنا ہوا ہے، اور وہیں پر بی بی جو ہے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا کرتی تھیں اور عبادت میں مصروف رکھتی تھیں۔ اور انہی 17 دنوں کے دوران جو ہے روایات میں ہے کہ بی بی غم سے، اپنے بھائی کے غم میں اس قدر بیمار ہو گئیں اور علیل سے علیل ہو گئیں کہ جبکہ 2 روایات موجود ہیں کہ صدمے کی وجہ سے کہ اپنے بھائی کے غم کا جو ہے صدمہ نہ اٹھا سکیں مولا رضا کی شہادت کا، اور بی بی جو ہے وہ انتقال کر گئیں۔ اور دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ بی بی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یہ بھی علماء سے ہی روایت ہے۔ ہاں جی، یہ روایت ہے کہ صرف ساوا کے مقام پر ان کے تمام فیملی ممبرز کو، تمام خاندان کو شہید کیا گیا، تو ایسا تعزیانہ لگایا گیا تھا جناب معصومہ کم کو کہ جو زہر آلود تھا، کہ جس کا زہر بی بی جو 17 دن زندہ رہیں تو علیل رہیں، اللہ کی عبادت کرتی رہیں، شہر کم کے لوگوں کی جو بھی درخواست لے کے آتے تھے حاجت مند حاجتیں تو پوری کرتی رہیں، لیکن ایک تو غم امام رضا تھا جو ان کو کھائے جا رہا تھا، دوسرا کہ وہ بیمار ہو گئیں، اور 17 دن کے بعد ہی بی بی کی شہادت کی خبر ہے۔ اور آج انہی کے سوگ میں ہم بھی سوگوار ہیں، اور ان کے فضائل کا ذکر کر کے، ان کے کرامات کا ذکر کر کے بارگاہ الہی میں ہم یہ التجا کرتے کہ یا رب العالمین جناب حضرت معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کریمہ اہل بیت کے صدقے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اور ہم سب کو ذکر کرنے والے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اور ہمیں ان بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما، مکہ و مدینہ، کم، مشہد، ایران، عراق، شام، کاظمین، سامرا، اور تمام ان مقدس مقامات کے جن حرموں میں سانس لینا عبادت ہو، جہاں ہم خدا کے اور نزدیک ہو جائیں، ان ہستیوں کے علوم سے فیض یاب ہوں، بیمار ہوں تو شفا پا جائیں، روحانی اور جسمانی ہر مرض سے شفا پا جائیں، اور پروردگار سے خاص طور پہ التجا ہے کہ مظلوم کربلا کے صدقے میں فلسطین پہ جتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان بچوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہمارا لاسٹ میسج کچھ نہیں، بس یہ کہ اللہ کریم اہل بیت کے صدقے تمام مومنین پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، اور دختر امام موسیٰ کاظم کے صدقے ہر بیٹی کے نصیب جلد سے جلد بلند کرے، ہر بیٹی کے نصیب کھول دے، کہ یہ سب سے زیادہ ریکویسٹ آتی ہے والدین کی جانب سے۔ اللہ تمام بیٹیوں کے مقدر بلند کر دے، امام رضا کی جانب سے تمام نوجوان کے رزق میں برکت عطا فرمانے، والدین کو صحت و سلامتی، اور فلسطین پہ جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے کہ ہمیں بارہا خیال آتا ہے وہ تمام مناظر کہ جو خاندان اہل بیت علیہ السلام نے سہے اور برداشت کیے ہیں، آج پھر سے ظلم و جور دنیا میں آ گیا، پھر سے عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے حجت خدا کو پکارنے کی اور شدت سے پکارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس تمام اپنے مجلس کو بھی ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ امام زمانہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ پروردگار ان کے ظہور کے ذریعے سے مومنین کے دلوں کو سکون پہنچائے، ظالمین کو ایسے ذلیل و خوار کر دے کہ وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں، اور جس طرح سے فلسطین کے مائیں برداشت کر رہی ہیں اور قربانیاں دے رہی ہیں، پروردگار ان کو جلد سے جلد ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ہم ہر مظلوم کے حق میں دعا کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی ظلم کا شکار ہے تو اللہ اس مظلوم کے صدقے کہ جن سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، اس ظلم و ستم کا خاتمہ اپنی حجت کے ذریعے فرما دے۔ آمین الہ آمین یا رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، اس ذکر اہل بیت سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں، کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ ود ادرس، کہ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا، اور سبسکرائب کرتے رہیے، کمنٹس ہم پڑھتے رہیں گے۔ یہ کبھی مت سوچیے گا کہ شاید آج مس ہو جائے گا،
وقت بہت مختصر ہوتا ہے، شاید ٹائمنگ چینج ہو جائے، لیکن آپ کو ہر روز انشاءاللہ یہ علم کا فیض ملتا رہے گا۔ جو بھی مخصوص شہادت یا ولادت آئے گی اس معصوم کی زندگی پہ تمام تر جتنی بھی فضائل ہو سکے وہ پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہم اذکار کی سیریز بھی شروع کریں گے۔ جزاک اللہ حافظ۔ التماس دعا دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل، اور سبسکرائب کیجئے فار دا مور یوزفل ویڈیوز۔